السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، کیا 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنا اجماعی مسئلہ ہے؟ اس مسئلے پر بہترین موقف مفتی کامران صاحب کا ہے، جس کو سننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہی موقف سلف صالحین کا موقف ہے، اور یہی موقف بہترین موقف ہے۔ آؤ پہلے مفتی کامران صاحب کا موقف سنتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مسئلے کو، اس موقف کو ہمیں اپنانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کا ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 بنیں گی یا 1 بنیں گی، یہ کوئی اجماعی مسئلہ ہے ہمارے یہاں جس پر اتنی زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے کہ دوسری طرف والے کو بڑے الزامات دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا انہوں نے کلپ سنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو 3 طلاق کو 1 شمار کر رہا ہے وہ زنا کروا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے عرب کے ایک عالم دین کا حوالہ بھی دیا اپنے باز صاحب کا، ان پر بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں جناب، کوئی ایسی بات نہیں ہے، عرب کے سارے علماء 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کروا رہے ہیں، 1 کوئی نہیں قرار دے رہا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 بنیں گی یا 1 بنیں گی، یہ کوئی اجماعی مسئلہ ہے ہمارے یہاں جس پر اتنی زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے کہ دوسری طرف والے کو بڑے الزامات دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا انہوں نے کلپ سنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو 3 طلاق کو 1 شمار کر رہا ہے وہ زنا کروا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے عرب کے ایک عالم دین کا حوالہ بھی دیا اپنے باز صاحب کا، ان پر بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں جناب، کوئی ایسی بات نہیں ہے، عرب کے سارے علماء 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کروا رہے ہیں، 1 کوئی نہیں قرار دے رہا، جو کرے گا زنا کروائے گا۔ اتنے سخت الفاظ ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ سخت الفاظ اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کتابوں میں آنے والے کچھ جملے یا کچھ عبارتیں ایسی ہیں جو دھوکہ دے جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے خود مقدمہ بنایا، یہ 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ جو آپ نے ذکر کیا، کیا یہ مسئلہ اجماعی ہے؟ اب یہ روب ایسا ہے نا اجماع لفظ کا کہ یار جب امت ایک مسئلے پر متفق ہے تو آپ نئی چیز مارکیٹ میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ یہ کچھ جملے ہیں جو ہمیں ٹینشن دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے اجماع کے حوالے سے پہلے ڈسکشن ہماری ہوئی تھی، میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ متاخرین کی کتابوں میں کسی بات پر لکھا جائے نا یہ مسئلہ اجماعی ہے، اسے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں داخل ہے کہ اس کے اوپر متاخرین کی کتابوں میں اجماع لکھا آیا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہ تو اجماعی ہے، سلف سے ہی، سلف میں بھی اور خلف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی درجے کا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ علماء کرام کی فہرست دیکھیں گے نا تو اتنی بڑی آپ سوچ نہیں سکتے۔ چند ایک کے میں نام آپ کو لے کے دے دیتا ہوں۔ ہر دور کے اندر صحابہ کرام میں سے عمر فاروق کا وہ فیصلہ ہو جانے کے باوجود حضرت زبیر بن عوام متفق نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے، ان کی پکی رائے یہ تھی کہ نہیں، طلاق 3 نہیں ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف، ان کا بھی یہی موقف رہا تھا۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت یہی آئی، حضرت علی سے بھی ایک روایت یہی آئی، وہ متفق نہیں تھے۔ تابعین میں سے آپ دیکھیں گے اکرمہ، سعید بن جبیر، ابن عمر ہجری بصری، عطا بن یسار، جابر بن زید، طاؤوس، حسن بصری، ان تمام کے تمام تابعین کا یہی موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ نئی طلاقیں 3 نہیں ہوتی۔ تبع تابعین میں سے آ جائیں تو حارث بن زید، یزید ہیں، عمر بن دینار ہیں، جعفر بن محمد ہے، کون؟ جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کا بھی یہی سٹینڈ تھا۔ محمد بن اسحاق ہیں اور امام مالک تبع تابعین میں سے، ان سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 1 ہی شمار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک کے بعد بہت سے مالکی علماء بھی شروع سے اسی پر ہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ یہ بات ہے جو قرآن نے کی ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں محدثین کے اندر بھی، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ابن ابی، ان کا یہی موقف رہا تھا۔ یحییٰ بن معین، حدیث کی راہ میں کتنا بڑا، یہ سب شاگرد ہیں بخاری مسلم وغیرہ، یہ اتنا بڑا نام ہے، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ اسحاق بن راہوے، کتنا بڑا موقف محدث گزرا ہے، اس کے سامنے یہ سب روایتیں بھی تھیں، عمر فاروق والی روایتیں بھی تھیں، لیکن ان کا اپنا موقف یہی رہا ہے۔ سحنون، اچھا، محمد بن مقاتل الرازی، امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا یہ اجماعی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ہیں محمد بن مقاتل الرازی، ان کا موقف تھا بالکل ایسا کوئی نہیں ہوتا، 3 طلاقیں کا ایک ہے، اللہ نے جو بات کی ہے وہی بات ہے۔ عمر فاروق نے کی، انہوں نے کہا وہ ایک سیاسی قانون تھا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو وہاں تک رکھو، قرآن سے نہ جوڑو۔ اچھا، اس کے آگے آپ دیکھیں گے داؤد بن ظاہری جو تھے، محمد بن عبدالسلام قرطبی جو تھے، امام محمد بن وضاح جو تھے، 4 صدی ہجری میں احمد بن بقیش جو تھے، 5ویں صدی ہجری میں احمد بن مغیث، مالکی علماء، اتنا بڑا نام ہے احمد بن مغیث مالکی کا، وہ مالکی ہونے کے باوجود 5ویں صدی ہجری میں اسی پہ فتویٰ دیتے تھے، اور امام مالک کے اسی قول کو راجح قرار دیتے تھے کہ قرآن کے خلاف بات کو ہم نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ محمد بن زمبا جو تھے، ابن الحباب تھے، 6 صدی ہجری میں شیخ ابن تیمیہ صاحب کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ بھی شامل ہیں۔ اچھا،
8वीं सदी हिजरी में इब्न तैमिया साहब, इब्नुल क़य्यिम साहब, और फिर फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर आप देखें मोहम्मद बिन अज़ हनफ़ी साहब, कितना बड़ा नाम है। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर अल्लामा सुरूजी हनफ़ी साहब, कितना बड़ा। ये चंद एक के नाम मैंने आपको बताया, सहाबा के दौर से लेकर कभी भी इजमाई मसला नहीं रहा। मोहम्मद बिन अज़ हनफ़ी साहब की जिसने तहकीक 3 तलाक़ों पे नहीं पढ़ी, वो बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता। उन्होंने वाज़े तौर पर यह नस किया है कि उमर फारूक की बात एक सियासी कानून की हैसियत में थी, बस वो को नस नहीं थी। वो वजह उस दौर की थी जब तक ज़रूरत थी, उलमा ने इत्तेफाक भी किया था, उस कानून को जारी रखने की बात की थी। उन्होंने कहा कुरान जहाँ पर खड़ा है वो बात बिल्कुल अलग है। अच्छा, तारिक मसूद साहब, अभी जैसे आपने ये सहाबे के नाम से रिवायत सुना दी आपने तो सारी, और इब्न तैमिया तक तो आपने एंड कर दिया आकर, उससे पहले तो कई आपने मुहद्दिसीन का भी गिनवा दिया। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो ये कह रहे हैं कि पहला शख्स जो था वो इब्न तैमिया था कि जिसने 3 तलाकों को एक शुमार करवाया। इससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं है कि जनाब 3 तलाक़ें को एक बनती है। यही प्रॉब्लम है ना, हमने पढ़ा शायद नहीं है या तवज्जो नहीं है। अगर आप इसमें मौक़िक़ इब्नुल क़य्यिम साहब की इग़ासा का ही मुताला कर लेना तो उन्होंने भी बड़ी तफसील है। मुहक्किक इब्न तैमिया साहब ने सबसे पहला उठ के ऐसा नहीं किया था उसने कि भाई मैं आज से कह रहा हूँ 3 तलाक़ की, ऐसा नहीं था। माजी से एक फहरिस्त चलती आ रही है। सिर्फ ये था कि मुहक्किक इब्न तैमिया साहब ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि उमर फारूक का वो फैसला वो किस सियासी मसलहत की बुनियाद पर था। अच्छा, उस हिकमत को इन्होंने अच्छी तरह वाज़े किया और बताया। आज के दौर में ये हिकमत बिल्कुल उलट हो चुकी हुई है। तो अक्ल का तकाजा भी ये है कि जो इल्लत के साथ हुक्म चलता है, जिस इल्लत से वो कानून साजी की गई थी, आज वो इल्लत नहीं है, आज ये कानून नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हराम काम से, अब ये एक तफसील हो जाएगी कि वो, लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, हराम में मुब्तला लोग हो रहे थे, उससे बचाने के लिए कानून साजी की थी उमर फारूक ने। उन्होंने कहा आज इस कानून पर अमल करना लोगों को मजीद हराम में हम मुलव्वस कर रहे हैं। हर जगह हलाला हो रहे हैं, हलाला सेंटर बन चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके जब आप निकाह करते हैं, सर हम तो फ़िक़्ह हनफ़ी के बाद मुताखिरीन की किताबें उठा के पढ़ लेते हैं ना, हाँ भाई नीयत अच्छी हो तो हलाला, लानती भी है लेकिन हलाला हो जाएगा। सर इस पर इजमा माजी में गुजरा था, वो नहीं नजर आता। इजमा तो इस बात पर था कि हलाले से होने वाला निकाह होता ही नहीं है, ज़िना होता है। इसके अंदर और निकाह मुता के अंदर क्या फर्क रह गया? उधर भी 2 घंटे के लिए जानवर बुक किया तो इधर भी 2 घंटे के लिए सांड बन के आप बुक होके आ गए। असल तो ये मसला था। सहाबा किराम से जितनी नुसूसात मिलती हैं आप उठा करके देख ले, ज़िना साबित करते हो, कहते थे बिल्कुल हलाला नहीं होगा। अच्छा, पहले शोहर के लिए हलाल। अल्लाह ने फरमाया हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कुरान एक ही निकाह को मशरू करता है, निकाह रग़बत को। कॉन्ट्रैक्टेड निकाह कुरान की इस्तिलाह में लफ्ज़ ही कोई नहीं है। तो सहाबा किराम जिस चीज़ को ज़िना समझ रहे हैं, इस पर उलमा का शुरू से इत्तिफाक चलता आया था। ये इत्तिफाक हम भूल गए। मुताखिरीन की चंद किताबों में आ गया कि अच्छी नीयत के साथ अगर किसी ने हलाला कर दी, उस बुनियाद के ऊपर हम कितने हराम काम करवा रहे हैं। लानती निकाह हम करवा रहे हैं हलाले के नाम पर। एक हराम काम ये, अच्छा हलाला होने के फौरन बाद आप गौर करें, एक भी हलाले का केस आपने देखा है कि हलाले के बाद उसने तोहर तक का इंतजार किया हो तलाक देने के लिए, उसी वक्त तलाक, और जिस तौर में जिमा किया उसी में तलाक दे के तलाक, ये अलग हराम काम आप कर रहे हैं। इतने हराम कामों में मुब्तला हो रहे हैं आप। तो ये शेख इब्न तैमिया साहब ने पूरी तहकीक की थी। उन्होंने कहा हराम में मुब्तला ना हो, ये कानून साजी की थी। आज इसी कानून पर अमल करना लोगों को मजीद हराम में मुब्तला कर रहा है। अब इस पर अमल नहीं होगा, कुरान ने जो बात की उस पर अमल होगा, खलास। पूरी तहकीक को उसी अंदाज में पढ़ना पड़ता है जिस अंदाज में को मौक़िफ़ बयान कर रहा है। इसी बात को फ़िक़्ह हनफ़ी के मोहम्मद बिन अज़ हनफ़ी और सुरूजी ने लिखा। उन्होंने कहा एक सियासी फैसला था उमर फारूक का उस हालात के तनाजुर में। आज के दौर के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसी चीज़ को लेकर के सारी ज़िंदगी एक कानून चले। कुरान की जो बात मुहकम है उसी मुहकम के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, इन्होंने चूँकि जिक्र किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, अच्छा वो ये कहते हैं कि इब्न तैमिया साहब ने ये बात जिक्र की थी, उसके बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम और उनके बाद दीगर जो इनके शागिर्द हैं सब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये फैसला गलत है हमारे उस्ताद का, अब से 3 तलाक़ें हम 3 ही शुमार करेंगे। नहीं, किसी ने रुजू नहीं किया, बल्कि इब्नुल क़य्यिम का कहीं नहीं मिलता। तलाक़ बिदअत वाकई नहीं होती, कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, मुंह पे मदेद मारने वाली चीज़ है। देखो मैं आपको तो थोड़ा सा समझाता हूँ। उमर फारूक का आपने ये नहीं पढ़ा कि किसी ने हैज़ की हालत में तलाक दे दी तो उमर फारूक पहले हद जारी करवाते थे। तलाक बिदअत जिसको हम कहते हैं, हैज़ के दिनों में तलाक दे देना या तोहर में जिमा के बाद तलाक दे देना या एक से ज़्यादा एक वक्त में था, ये जो हराम तलाक़ें हैं ज़माना जाहिलियत की और रसूमात थी, किसी भी तरह बेगम को छोड़ दिया जब दिल किया, अभी बेगम से जिस्मानी नफ़ा लिया, अभी फंडा हुआ चल निकल जा जानवर समझ लिया। अल्लाह ने कुरान में कोई उदात जिक्र कर दी, हर चीज़ की कोई, भाई निकाह जिस तरह होता है कोई उदात होती है, महर रखा जाता है, गवाह होते हैं, जाबो कबूल होते हैं, तलाक देने का भी प्रोसेस कुरान ने जिक्र कर दिया। तल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, दिनों का ख्याल किया जाएगा। औरत पीरियड्स के अंदर हो, चूंकि उस वक्त वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो उसकी कोई बात बुरी लग जाए, अल्लाह ने कहा ये टाइम ही नहीं है तलाक देने। अब तोहर के दिन चल रहे हैं, अगर आपने जिस्मानी नफा औरत से ले लिया, औरत ऐसी चीज नहीं है, अभी तुमने नफा लिया जिस्मानी और अभी उसको जानवर समझ के घर से निकालोगे, अल्लाह ने मना कर दिया, इस टाइम पे भी तलाक नहीं दी जाएगी। तलाक ये है कि ऐसे तोहर में आप आओगे जिसमें आपने जिमा ना किया हो, अब तलाक देनी है दो। अब उमर फारूक के दौर में हुआ यह था कि लोगों ने वही जमाना जाहिलियत वाली रसूमात की तरफ चलना शुरू हो, बहस में तलाक दे दी, जिमा किया, अगले दिन गुस्सा आया, तलाक दे। लोग नए नए भी मुसलमान हो रहे थे ना। यहां पर उमर फारूक ने सबसे पहले कानून क्या बनाया था कि हर वो शख्स जो तलाक बिदअत देगा उसको सजा जारी की जाती है। आपके सामने कोई भी केस आता, आप इब्ने हजर अस्कलानी को बुखारी की शरह में पढ़ के देखिए, उन्होंने पूरा खोल के लिखा है। उमर फारूक के पास कोई भी केस आता कि इसने हैज की हालत में तलाक दी, उमर फारूक कहते थे छितर मारो इसको पकड़ के, तो कुरान का हुक्म नहीं पता, औरत जानवर है। औरत के मामले में हमारा दीन भी बहुत सख्त हो जाता है, ज़हन में रख लीजिएगा।
کسی نے جماع کے اندر طلاق دے دی طہر میں جماع کر کے، عمر فاروق پہلے 76 لگوا یعنی سزا دیتے تھے اس کو، پھر اس کو سکھاتے تھے کہ آپ کے دین نے کیا حکم بیان کیا، قرآن کیا کہ زمانہ جاہلیت کی دوبارہ عادتیں تمہارے اندر آ رہی ہیں۔ پہلے یہ قانون سازی ہوئی تھی کہ طلاق بدعت دینے والے کے عمر فاروق کوڑے لگوا رہے تھے، لیکن لوگوں کے اندر وہ رسم نکل ہی نہیں تھی، پھر آپ نے مجبور ہو کر کے یہ قانون بھی بنایا تھا کہ اب تعزیر یہ ہے کہ میں ان کو ملنے نہیں دوں گا، اس لیے امدا کا لفظ آ رہا ہے، امدا قانون سازی کے لیے عربی کے اندر آتا ہے۔ آپ نے کہا اگر کسی نے طلاق بدعت دی تو میں اس کو قانونی حیثیت میں تم لوگوں کو ملنے نہیں دوں گا، اور قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے جوڑوں کا نکاح کو ختم فسخ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس کو۔ میں تو شوہر طلاق نہیں دے رہا، حقوق بھی پورے نہیں کر رہا، تو بیوی کا ساری زندگی مر گیا ہے، وہ نہ طلاق دے کچھ نہ کرے، حاکم کہہ رہے آج سے تمہارا نکاح خلاص ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، قاضی کہ فسخ ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا۔ تو یہ پورے کانٹیکسٹ میں مسئلے کو سمجھ میں آئے گا کہ عمر فاروق نے پہلے کس طرح کوڑوں کی سزا مقرر کی، پھر کس طرح۔ اب جب یہ قانون بن گیا تھا عمر فاروق کا کہ وہ ملنے نہیں دے رہے تھے، اب لوگوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی کہ لوگ ڈر گئے تھے کہ یار ہم نے غلط طلاق دے دی نا تو بابا یہ طلاق ہوئی نہ ہو یہ بات نہیں، حاکم ہی ہمیں ملنے نہیں دے گا دوبارہ۔ اب لوگ اس قانون کی وجہ سے کہاں لوٹے، دوبارہ قرآن سنت کے اوپر لوٹے، طلاق بدعت دیتے ہوئے ڈرنا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کے اندر جب صدار کی کیفیت آنا شروع ہو گئی تھی، یہ وہ دور تھا مجتہدین کا جب ان کے پاس کیس آیا، سب نے کہا جو عمر فاروق کا حکم ہے ابھی وہ چلنے دو، یہ قانون چلنے دو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امام مالک بھی بیان کرتے تھے قانونی بات ہے، قرآنی استدلال اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ نہ بھولنا کبھی۔ یہی ایک روایت محمد بن مقاتل غالباً امام ابو حنیفہ سے لے کر آئے ہیں کہ اصل استدلال قرآن کا یہی ہے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، یہ قانونی باتیں ذہن میں رکھنا، یہی بات فقہ حنفی کے علماء ذکر کرتے ہیں۔ اب ابن تیمیہ کے دور کے اندر ان کی صورتحال یہی تھی جو پاکستان انڈیا والی ہے، کیا تھی بھائی، لوگ حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قانون سازی کی تھی، اب طلاق بدعت دے کے زیادہ بڑے حرام کاموں میں جا رہے ہیں، حلالے کروا رہے ہیں، پھر طلاق حرام یعنی حلالہ کر کے بھی طلاق حرام دے، تو ایک حرام سے بچنے کے لیے 3 حراموں میں پڑ رہے ہو۔ تو پھر ابن تیمیہ صاحب نے تحقیق بیان کی تھی کہ بھائی اب انف از انف، اب یہ قانون نہیں جاری ہو سکتا، اب الٹ ہو چکا ہے، اب لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، اللہ نے کیسا قرآن کا حکم بیان کیا ہے، اور مزید جو حرام میں پڑ رہے ہیں حلالے کے چکروں میں یا فلاں چکروں میں، ان سب کا دروازہ بند کیا جائے۔ سر یہ ہے پورا تناظر، سمجھیں گے تو بات آسان ہے سمجھ۔ 2 سوال ہیں یہاں پر، ایک بہت بڑا سوال یہی کیا جاتا ہے، اور دلائل جب ہمارے پاک و ہند کے اندر رہنے والے مذہب دیتے ہیں دلائل، وہ یہی دیتے ہیں بھائی چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات پر کہ جناب 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حوالہ بھی دے دیتے ہیں، واقعی امام ابو حنیفہ نے کہا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، امام مالک نے کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے، امام شافعی نے، سب کہہ رہے ہیں، حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اجماع دکھا تو ہے کتابوں سے، اللہ کے بندو حوالہ دے رہے ہیں، بولو پڑھ کے بھی تو دیکھیں، وہ عمر فاروق کی بات پر اتفاق کیا تھا نا، عمر فاروق کی بات کو یہ مجتہدین کس حیثیت میں مان رہے تھے یہ تو بتائیں، سیاسی حیثیت سر میں کہہ رہا ہوں محمد، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، مشکلات الہدایہ کتاب ہے، محمد بن از حنفی، جن کو ایک بعض لوگوں نے تو مجتہد مطلق تک کا درجہ دے دیا تھا، اتنا بڑا نام ہے فقہ حنفی کا، علامہ سروجی حنفی، اپنے دور میں سکہ تھا ان کا جہاں سروجی نام آ جائے، پتا تو نہیں آپ کو نہیں معلوم کیا ان کے، ان دونوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا ان کی کتابیں، کیا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ عمر فاروق کی بات کو قبول بطور سیاست کی کیا گیا تھا؟ صحیح، تو سر انہوں نے ریزن بھی تو لکھ دی۔ مالکی علماء میں سے احمد بن مغیث مالکی محقق جو ہے، پڑھ کے تو دیکھ لیں، یہی بات انہوں نے کی تھی کہ عمر فاروق کی بات کو سیاسی حوالے سے قانون سازی کے طور پر مانا گیا تھا، وہ قرآن نے یہ بات کی ہے، اس حیثیت میں نہیں مانا گیا۔ ارے بھائی اگر مجتہدین متفق تھے تو وجوہات بھی تو لکھ کے چلے گئے، ہم کس بات پہ متفق تھے، اس کے بعد کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں دنیا کی اکثریت کہاں کھڑی، مصر کے اندر فقہ حنفی کے علماء سے بھی جا کے فتویٰ لے لو، یہ فتویٰ ہی نہیں دیں گے، خود فقہ حنفی کے جو علماء احناف وہ مل کر انہوں نے قانون سازی تک کروا دی ہے مصر کے اندر، اب قانون بن چکا ہے طلاق بدعت کو، وہ فیصلہ نہیں دیتے ہیں، فقہ حنفی کے علماء کی بھی رضامندی ہے اس میں۔ ترکی جیسا ملک ہے، اب حنفی علماء بھی وہاں پر اس پر فتویٰ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ طلاق، اس لیے کہ سب جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ مسائل وہ الگ تھے، آج کے دور کی سچویشن الگ ہے، وہ کس تناظر کے اندر بات تھی، آج کس تناظر کے اندر بات ہے، مسئلہ علت کے اوپر ہی جاتا ہے، وہ قانون جس علت پہ بنایا گیا تھا آج وہ علت نہیں ہے، ایک پوری تفصیل کو پڑھیں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا یہاں پر بعض افراد ہم سے جو تعلق یہ رابطہ کرتے ہیں طلاق کے فتوے کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم حنفی ہیں، آپ ہمیں فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیجیے گا اور اس کے علاوہ کوئی فتویٰ آپ نہیں دیجیے گا، اس کے مطابق آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ مطلب تو وہ یہ کیا سوال کرتا گئے مجھے فقہ حنفی سے ہٹ کر کسی عالم دین کے فتوے پر عمل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ اب الگ ٹاپک ہے، عوام کو کس نے پابند کیا ہے کہ وہ فقہ حنفی کو ہی فالو کرے گا، بلکہ بدعت ہے؟ سر پاک و ہند کے لوگوں نے کیا، سوال یہ ہے کہ آپ ریفرنس مانگیں، عوام سے کیا ریفرنس مانگیں؟ نہیں آپ بیان کرنے والوں نے تو کر دیا نا، زور لگا دیا، نہیں جناب تم ایک عالم کے پیچھے جاؤ گے دوسرے کے پیچھے جانا حرام ہے۔ علامہ شامی فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، وہ 4 جگہوں پر لکھتے ہیں العامی لا مذہب لہ وقد شاع، وہ کہتے ہیں یہی چیز علماء میں شروع سے مشہور رہی ہے کہ عام بندے جو ہیں اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں مالکی ہیں حنبلی،
سر محقق ابن الحمام حنفی کتنا بڑا نام ہے، میں وہ نام لے رہا ہوں کہ جس کے بغیر فقہ حنفی خلاص آج کے دور کے اندر بدعت قرار دے کے گئے ہیں کہ جب اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کی پیروی کو واجب قرار نہیں دیا، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس کو وجوب قرار دوں، بدعت قرار دے کے گئے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ 50 علماء کے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ مجھے ایسا کریں ماضی کے جتنے محققین ہیں ان کے حوالے تو لا کے دیں کہ جس نے کہا ہو کہ بھائی یہ چیز، کچھ چیزیں قضاء کے حوالے سے ماضی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ دیکھو جب بادشاہت رہی ہے نا مسلمانوں کی، تو کئی ادوار کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے جو قاضی بٹھائے ہوتے تھے، یہاں حنفی قاضی کی ڈیوٹی لے دی، یہاں شافعی قاضی بٹھا دیا یا مالکی یا حنبلی، اور ان سب کو حکومت کی طرف سے پابند کیا جاتا تھا کہ آپ نے فقہ حنفی کے اکارڈنگ ہی فتویٰ دینا ہے، آپ نے فقہ شافعی کے مطابق ہی فتویٰ دینا ہے۔ ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے جو بات حق ہے اس پر فتویٰ دینا ہے۔ اچھا، لوگوں کے اندر یہ بات انہوں نے پھر ایک پھیلائی ہوئی تھی کہ ہم نے چاروں طرح کے قاضیوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، اگر آپ میں سے جس کا جہاں دل مطمئن کرتا ہے فتوے کے، مثلا آپ شافعی المذہب ہیں تو آپ یہاں سے آگے فتویٰ اپنا لے کر کے اس قضاء کے اوپر عمل کر لیں۔ یہ ادوار قاضیوں کے حوالے سے رہا تھا، جس کے اوپر علماء نے ان قاضیوں کو پابند کیا تھا کہ اگر آپ کی حکومت نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ اسی پر فتویٰ دیں جو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ اب آپ سے کوئی آ کر کے فتویٰ حنفیوں کا مانگے اور آپ شافعیوں کا دے دیں گے تو آپ اصل میں اپنی نوکری کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ ڈیوٹی کریں آپ، وہ باتیں الگ تھیں۔ آج وہ قضا تھوڑی ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے دین میں اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، بدقسمتی ہے اسی کے ثمرات ایسے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بیچارے فیملیاں روتی ہیں، فیملیز ہمارے پاس آ کے دھاڑے مار مار کے روتی ہیں، بھائی طلاق دینے کا طریقہ نہیں تھا پتہ، ہو گئی غلطی، 4 بچے ہیں، اب وہ غیرت گوارا بھی نہیں کرتے یار میں اپنی بیگم کو 2 گھنٹے کے لیے کسی کے پاس کیسے میں بھیجوں، وہ مجبوراً کیا کرے گا، وہ کہے گا چھوڑ یار میں آج سے حنفی نہیں ہوں، میں آج سے فلانا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک شکوہ اہل حدیث علماء سے میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کئی جو فیملی آتی ہیں طلاق کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث عالم صاحب کے پاس گئے تھے فتویٰ لینے کے لیے، اور وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جناب آپ اہل حدیث مسلک کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو یہ رعایت والا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایسی حرکت درست لگتی ہے آپ کو؟ یہ جو کمپلین ہے یہ میرے پاس بھی آئی ہیں، کچھ فیملیز ایسی ضرور آئی تھیں، چونکہ ہمارا تو اہل سنت ہی دارالافتاء ہے جسے ہم فتویٰ دے رہے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم گئے تھے اہل حدیث کہیں وہاں، تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اہل حدیث ہوتے ہیں تو پھر یہ فتویٰ آپ کو ہم دے دیتے ہیں۔ مجھے بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی، تو میں نے بڑے ادباً ان سے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو اہل حدیث بنانا ہی ہے نا تو آپ دلائل کی بنیاد پہ بنائیں، مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے مزہ نہیں آئے گا۔ وہ بھی اوپر سے کہہ دے گا، وہ بھی اوپر سے کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں نے تو ابھی بیگم حلال کروانی ہے، مجھے بھی بیگم حلال کرانی ہے، ابھی تو اہل حدیث کیا میرے کو بول کے جھاڑو لے کے یہاں کا جمع دار بن جا تو میں وہ بھی بن جاؤں گا، تو ایسا مزہ نہیں آتا۔ اگر آپ کو کوئی اپنا موقف سمجھانا ہے دلیل سے بات کریں اور بڑا وزن پیدا کریں اپنے سورے کبرے کے اندر، بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ جو علم کی دلیل دی جاتی ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، یہ بازو کی طاقت کمزور ہوتی ہے، دلیل کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، وہ آج اثر نہیں کر رہی نا، آپ کی باتیں 6 مہینے بعد جا کے اثر شروع کر دیں گی۔ یہ جو جملہ کسی کے کان میں چلا گیا، اچھے طریقے سے چلا گیا، وہ اثر کرتا ہی کرتا ہے، آج نہیں تو بعد۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آج تو واقعی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ طلاق ثلاثہ پر کوئی اجماع نہیں ہے کہ 3 طلاق 3 ہی بنے گی۔ صحابہ کرام سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور تقریباً تمام کچھ محدثین بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے بھائی یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ تھا، قانونی مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔